بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا ربنا علما اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه باب ما جاء أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر۔ ابواب الزہد میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے یہ ایک مستقل باب قائم فرمایا ہے جو حدیث شریف کا ہی مبارک جملہ ہے، اسی کو ترجمۃ الباب بنایا ہے، اور بچپن سے جو چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرتے ہیں اس میں یہ جملہ یاد کیا ہوا ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ تقریباً ہر عامی اور خاص آدمی کی زبان زد ہے یہ جملہ کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اسی کو سند کے ساتھ بھی امام ترمذی رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں، لیکن عام طور پر اس کا مفہوم لوگ غلط سمجھتے ہیں۔ پہلے روایت سند کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے، یا مومن کے لیے قید خانہ ہے اضافت بمعنی لام، اور کافر کے لیے جنت ہے، یعنی تشبیہ سے کام لیا ہے، جنت کی طرح ہے۔ تشبیہ بلیغ ایسی ہوتی ہے جس میں ادات تشبیہ کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اب عام طور پر لوگ اس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی مومن کو ہر وقت تنگی ہی رہے گی اور مصیبتیں پریشانیاں ہر وقت اس کو گھیرے رہے گی، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جنت میں بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں تو کافر بھی ہر وقت نعمتوں میں ہی رہے گا۔ حالانکہ واقعی کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت سی جگہ اس کے برخلاف نظر آتا ہے۔ بہت سے مومن ہیں لیکن مال و دولت ان کے پاس بہت ہے، عافیت کی نعمت ان کو ملی ہوئی ہے، اور بہت سے کافر ہیں جو گاؤں کے آخری کنارے پر رہتے ہیں، تو بیچارے زندگی پر کوئی لطف ہی نہیں اٹھا پاتے ہیں زندگی کا، تو دنیا بھی نہیں ہے، آخرت بھی ان کی تو نہیں ہے۔ تو حدیث کا اگر یہ معنی سمجھا جائے تو پھر اس پر اعتراض ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں تشبیہ سے کیا مراد ہے کہ سجن اور جنت یہ دو چیزوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو قید خانہ کیسا ہوتا ہے؟ قید خانے میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان کی مرضی نہیں چلتی، بلکہ وہاں کا ایک نظام ہوتا ہے، انسان اس کا پابند اور تابع ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی آدمی قید خانے میں جائے تو اس کے سونے اور اٹھنے کے اوقات وہاں کے طے شدہ ہوں کہ اتنے بجے سو جانا ہے اور اتنے بجے اٹھنا ہے۔ اس کے بعد اگر جاگتا ہوا ملے گا تو اس کو سزا ملے گی، اور اٹھنے کا جو وقت ہے اس کے بعد اگر نہیں اٹھا سوتا ہوا ملے گا تو اس کو سزا ملے گی۔ کھانے کے اوقات اپنی مرضی سے وہاں نہیں چلیں گے، بلکہ دوپہر کا کھانا جتنے بجے آتا ہے اتنے ہی بجے آئے گا، شام کا جتنے بجے آتا ہے اتنے ہی بجے کھانا پڑے گا۔ وہ آدمی یوں کہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں چلتا ہے، اسی طرح اس کا گھومنے پھرنے کا دائرہ بھی محدود ہے کہ وہ کہاں تک جا سکتا ہے، اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ بعض بڑے مجرم ہوتے ہیں قید خانے میں تو ان کے لیے بہت محدود جگہ ہوتی ہے، بعض تھوڑے چھوٹے مجرم ہوتے ہیں تو ان کو اور تھوڑا ایریا دیا جاتا ہے، وہاں تک وہ جا سکتے ہیں۔ کس سے بات کریں گے کس سے نہیں کریں گے یہ بھی پابندی ہوتی ہے، کتنی دیر فون کر سکتے ہیں کتنی دیر نہیں کر سکتے وہ بھی پابندی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ وہاں کی ہر چیز اس کے نظام کے تابع ہوتی ہے، یعنی جیل کا جو نظام ہوتا ہے جیلر کی طرف سے، وہ قیدی کو اس کے تابع ہو کر رہنا پڑے۔ اپنی مرضی سے نہ وہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، اسی طرح اپنی مرضی سے نہ وہ سو سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے کسی سے بات کر سکتا ہے۔ تو یہ پابندی والی جو زندگی ہے اسی میں تشبیہ دینا مقصود ہے کہ مومن آدمی چونکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہوتا ہے تو دنیا کی زندگی میں اس کے لیے بہت ساری پابندیاں ہیں، ہر معاملے میں پابندی۔
کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ کل ہی باب آیا تھا باب ما جاء فی قلۃ الکلام، اور کم بولنا ہے اور اس طرح کے الفاظ نہیں بولنا ہے۔ سوچنے میں پابندی ہے، کھانے میں پابندی، یہ کھانا حلال یہ کھانا حرام۔ اسی طرح مال میں کمانے میں پابندی ہے، یہ طریقہ معاش اختیار کرے تو حلال ہے، یہ طریقہ معاش اختیار کرے تو حرام ہے۔ اپنی خواہش پوری کرنا ہے تو اس کے لیے پابندی ہے کہ یہاں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے۔ سننے میں پابندی، غرض یہ کہ ہر چیز میں پابندی۔ یہ مومن کی زندگی کا خاصہ ہے کہ وہ یہاں پابندی والی زندگی گزارنے کا مکلف ہے اور وہ گزارتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جنت ایسی چیز ہوگی جہاں کوئی پابندی نہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جو جی چاہے وہ سب ملے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگے وہ سب ملے گا۔ تو وہاں کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو کافر آدمی دنیا میں آزادانہ زندگی گزارتا ہے کہ وہ کوئی پابندی سمجھتا ہی نہیں، جو جی میں آتا ہے بولتا ہے، جو جی میں آتا ہے دیکھتا ہے، جو جی میں آتا ہے سنتا ہے، جو جی میں آتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس کی زندگی جنت کی طرح ہے کہ وہ گویا وہ اپنے اوپر کوئی پابندی سمجھتا ہی نہیں۔ یہ مطلب ہے حدیث شریف کا۔ باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن کے لیے قید خانہ ہے تو یہاں بھی اس کو کھانے کی 2-4 آئٹم ہی ملے گی، اس کے علاوہ 5ویں آئٹم نہیں ملے گی۔ مومن کے لیے قید خانہ ہے تو وہ پھٹے پرانے 2 جوڑی کپڑے ہی ملیں گے، 4تھا جوڑی کپڑا اس کو نہیں ملے گا، اچھی سواری اس کے پاس نہیں ہوگی، اچھے گھر نہیں ہوں گے۔ یہ مراد نہیں ہے۔ جب یہ معنی لے لیا جائے تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور مومن کو اس طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے خبر دی ہے، بظاہر خبر ہے لیکن حکماً انشاء ہے کہ مومن کی دنیاوی زندگی کیسی ہونی چاہیے، قید خانے کی طرح پابندیوں والی ہونی چاہیے۔ اور کافر آدمی اس کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ آزادانہ زندگی گزارتا ہے۔ اب اس پر پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ بہت سی مرتبہ یہ سوال بہت سے پڑھے لکھے، یعنی پڑھے لکھے سے مراد دنیاوی تعلیم یافتہ لوگوں کو یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا مذہب نے ہر چیز میں پابندیاں لگا رکھی ہیں؟ دل میں گویا ایک اس طرح کا اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ بہت سارے اس کے اسباب ہیں، ایسے لٹریچر ہیں اور اس طرح کی لوگوں کی سوچ چلتی ہے، اور ایسے اداروں میں پڑھتے ہیں جو آزاد خیال کے لوگ ہیں تو ان کا بھی اساتذہ کا اثر آتا ہے، اور یہ خیال ان کے دل میں آتا ہے کہ اسلام نے ہر معاملے میں پابندی کیوں لگائی؟ دیکھو دوسرے لوگ کتنے آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں تو ہر چیز میں پابندی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پابندی دنیا کے کون سے شعبے میں نہیں ہے۔ پابندی ہر جگہ ہوتی ہے۔ آدمی اپنے گھر میں رہتا ہے تو وہاں بھی پابندی ہے۔ ہم اپنے گھر میں رہتے ہیں تو ہمارے والد کی طرف سے کچھ پابندیاں ہوں گی، اتنے بجے آپ کو گھر میں آ جانا ہے، آپ گھر میں یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے۔ آپ کسی اسکول میں جائیں گے، کسی مدرسے میں جائیں گے، کسی یونیورسٹی میں جائیں گے، وہاں کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، وہاں اس کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ آپ اس ادارے میں رہنے کے قابل نہیں، آپ کا اخراج کر دیا جائے گا۔ کیوں بھائی؟ آپ نے ایڈمیشن لیا ہے تو پہلے آپ کے اوپر فارم پر دستخط کروا لیتے ہیں کہ یہاں کی جو اصول ضوابط ہوں گے اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، تو وہاں بھی پابندی ہے، آزادی کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح جو ادارہ جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اور جتنا اہم ہوتا ہے اتنی پابندیاں وہاں زیادہ ہیں۔ فوج کا ادارہ یہ سب سے زیادہ پابندیوں والا ادارہ ہے، وہاں تو چلنے کا بھی طریقہ ہے، چلنے میں بھی آزادی نہیں۔ فوجی ڈھیلا ڈھیلا چلے تو اس کو فوج میں نہیں رہنے، اس کو پکڑ کے ہی چلنا ہوگا، قدم زور سے ہی رکھنے ہوں گے، تو ان کا جو بڑا افسر آئے گا تو اس کے سامنے سیلیوٹ کرنا پڑے گا۔ بہت ساری ان کے یہاں پابندیاں ہیں، تو وہ ساری چیزوں کی ان کو رعایت رکھنی پڑتی ہے اور خوشی سے رکھتے ہیں۔ اگر پابندیاں نہ ہو تو نظم و نسق صحیح چل ہی نہیں سکتا۔ پابندی ہوتی ہے وہی نظام ٹھیک چلتا ہے، جہاں پابندی نہیں ہوتی وہاں نظام ٹھیک چلتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں ہمارے اوپر ڈالی ہے، تمام انسانوں کے لیے دین تو ہے، تو انسانوں کے لیے جو پابندیاں ڈالی گئی ہے وہ پابندیاں انسان کی اچھائی کے لیے ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 چیزوں کا مجموعہ بنایا، اعضاء کا اور دل کا، اور تمام اعضاء کا سردار انسان کے دل کو بنایا ہے۔ اب دل بنایا ہے بہت حساس، بہت سینسیٹیو دل ہے، یعنی اس پر ہر چیز کا اثر پڑتا ہے۔ انسان جو دیکھے اس کا اثر بھی دل پر پڑے گا، اچھا دیکھے گا تو اچھا اثر پڑے گا، برا دیکھے تو برا اثر۔ اسی طرح ہر چیز میں جو سنے، جو بولے، جو کھائے، جو پیے، جیسی حرکت کرے گا اس کے اثرات اس کے دل پر پڑنے والے ہیں۔ اچھا سوچے، اچھا بولے، اچھا دیکھے، اچھا سنے تو اچھے اثرات، اور اس کا الٹا کرے تو برے اثرات پڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کچھ دیکھے، بولے، سنے اور اس کے دل پر کوئی اثر ہی نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اچھا بولے اور برا اثر پڑے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ برا بولے اور اچھا اثر جائے۔
جیسا آدمی عمل کرے گا ویسا اثر اس کے دل پر مرتب ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کا دل سلامت رہے ہر طرح کے برے اثرات سے سلامت رہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری پابندیاں لگائی، یہ کھا سکتے یہ نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ یہ کھائیں گے تو اس کے برے اثرات پڑیں گے، ایسا بولیں گے تو اس کے برے اثرات پڑیں گے، ایسا سوچیں گے تو اس کے برے اثرات پڑیں گے، ایسا پہنیں گے تو اس کے برے اثرات پڑیں گے۔ تو ہر طرح کے برے اثرات سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پابندیاں لگائی۔ جیسے کوئی آدمی بیمار ہو، ڈاکٹر کے پاس جائے، ڈاکٹر اس کو پرہیز بہت ساری چیزوں کا بتاتا ہے کہ فلاں چیز آپ نہیں کھا سکتے۔ کسی حکیم کے پاس جائیں گے پورا پرچہ دے گا، اتنی چیزیں استعمال کیجئے، اس کے علاوہ چیزیں آپ استعمال مت کیجئے، فلاں بیماری ہے تو آپ یہ چیزیں استعمال نہیں کر سکتے۔ اور ویسے عام صحت کے لیے اصول مقرر کیے گئے ہیں کہ صحت کی حفاظت کے لیے فلاں چیزوں سے آپ کو بچنا ہے۔ اب کوئی ڈاکٹر یوں کہے بھائی زہر نہیں کھانا، تو کہے ڈاکٹر ہے کہ کیا ہے، زہر کھانے سے منع کر رہا ہے، ہم کو کھانے دو، پھر کھاؤ اور مرو۔ تو جس طرح جو ڈاکٹر زہر کھانے سے منع کر رہا ہے تو وہ صحیح کر رہا ہے، آپ کا خیر خواہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کے جسم پر اس کا برا اثر نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو بنایا ہے اس سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا اس کو علم ہے کہ کس چیز کا اچھا اثر پڑے گا اور کس چیز کا برا اثر پڑے گا۔ دنیا کی جو بھی کمپنی، جو بھی انجینئر کوئی چیز بناتا ہے اس کے ساتھ ایک بک دیتا ہے جس میں چیز لکھی ہوتی ہے کہ بھائی اس مشین کو آپ اس طرح استعمال نہیں کریں گے، آپ اس طرح استعمال کریں گے تو یہ خراب ہو جائے گی، اور اس طرح استعمال کریں گے تو اچھی رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی مشین بنائی اور اس کو سمجھایا کہ یہ اس طرح استعمال کرو گے تو اس کے اچھے اثرات پڑیں گے، اس کا اچھا انجام ہوگا، یہ کام کرو گے تو اس کے برے اثرات ہوں گے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ عین عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں وہ صحیح زندگی گزارتے ہیں، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں وہ غلط زندگی گزارتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہوگا، متاع الدنیا قلیل، دنیا میں تھوڑی سی مدت تک فائدہ اٹھا دیں گے، اس کے بعد پھر آگے ان کے لیے بڑا نقصان ہوگا۔ جو لوگ سگریٹ پیتے رہتے ہیں، اب کسی جگہ لکھا ہے بھائی سگریٹ پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کہنا ہے ہم کو تو پینا ہے تو پیو، تھوڑے دن تک پینے کا مزہ لیں گے، اس کے بعد پھر کسی کو کینسر ہوا، کسی کو یہ ہوا، تو اب کہیں گے یار پہلے سے کہا تھا، لیکن وہ نہیں مانا تو انجام برا ہوا۔ جو لوگ پہلے سے بچ گئے اور انہوں نے سگریٹ نہیں پی وہ انشاءاللہ اس بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ تو بہرحال یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو ہمیں خود بھی سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ آج کل جو پڑھا لکھا طبقہ مسلمانوں میں ہے، دلوں میں ایسے شکوک و شبہات لے کے گھومتا ہے، بولنے میں ڈر لگتا ہے کہ کوئی کفر کا فتویٰ لگا دے گا، کوئی کیا کہے گا، گھر والے سب دیندار ہے، اب میں ایسا بولوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، لیکن دل ہی دل میں ایسے شکوک و شبہات لے کر گھومتے رہتے ہیں، اور بہت سی مرتبہ ایسے ہی شکوک لے کر مر جاتے ہیں اور ایمان کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر تفصیل سے سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی پابندیاں ہمارے لیے رکھی ہیں وہ سب ہمارے ہی بہتری کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بہتر ہے، قید خانہ ہے اس کا مطلب وہ سیدھی جیل مراد نہیں لینے کی، ایک چیز میں صرف تشبیہ ہے، اور قاعدہ مشہور ہے بلاغت کا کہ جب تشبیہ دی جائے تو کوئی پورا ہر اعتبار سے تشبیہ مقصود نہیں ہوتی، کسی ایک وصف میں تشبیہ مقصود ہوتی ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح وفی الباب عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔